بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی حدیث سنن ابن ماجہ 3800 نمبر۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، کیوں نہ ہو یہ مکمل توحید کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام انبیاء اکرام کا بھی کلمہ تھا، اور ہمارا بھی یہی کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ایک روایت میں ہے کہ تشریف لے کے گئے اور جا کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ، میں آپ کا بہت پیارا نبی ہوں، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے جو سب سے افضل ہو، میں وہ ذکر کر کے آپ سے دعا مانگوں اور میری دعا قبولیت کا شرف پائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو تمام انبیاء کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اگر اس ذکر کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام دنیا کو، تمام کائنات کو مجھے نکال کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ اس سے ہمیں لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت افضل ذکر ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ اگر اس دعا کو مانگا جائے تو یقیناً قبولیت کا شرف پاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے ذکر لا الہ الا اللہ کریں اور الحمدللہ کو اپنی دعاؤں کو میں شامل کر لیں اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے لیے ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔